نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا وزدني علما قد بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل قابلاں رہنما امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات محبت نال ذوق شوق نال جھوم جھوم کے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وأہل بیتک یا خاتم النبیین۔ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا حضور دی تشریف آئی ہوئے گی، آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، اور ساری دنیا کے جگہ آج اس کو سلامی دے جو دیا آج علیماں نے جلا رکھا ہے، جو دیا
حمد و صلاۃ و نعت تو بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج دی بابرکت روحانی ایمانی وجدانی محفل پاک سالانہ محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام دینا سجامع مسجد ہمارے رسالت دے کر انعقاد پذیر ہے، جس کا انتظام و انصرام انتہائی واجب الاحترام مکرم و محترم شخصیت جناب حاجی نیاز احمد صاحب کو ہو، آپ اور آپ کے تمام بیٹے جناب حاجی شہزاد صاحب، انجینئر محمد اعجاز صاحب، وقاص صاحب، ان سارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل پاک کو سجایا، اور اج دی اس محفل پاک کی صدارت پروردہ آغوش ولایت فخر و صدات زینت و صدات آل نبی اولاد علی نسل رسول خون رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دعوت برکاتہ العالیہ، و حضرت صاحبزادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دعوت برکاتہ العالیہ، سجادہ رشید آستانہ عالیہ حضرت خواجہ زیب الحضوری قصوری، آپ روحانی طور پہ تصرف پہ فرما رہے ہیں، اور امید ہے کہ کچھ لمحات بعد آپ کی تشریف آوری بھی ہو جاوے گی۔ محفل پاک کے اندر زینت محفل، جان محفل، ساڑھے شہر قصور دی زینت انتہائی مخلص اور پیار والی شخصیت جناب حاجی محمد الیاس کونسلر صاحب، اور انتہائی واجب الاحترام عاشق مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر محفل دی زینت جناب سیٹھ فریاد احمد صاحب، جناب سیٹھ محمد ریاض قادری صاحب، اور بالخصوص محترم جناب حاجی محمد مشتاق صاحب، اور بالخصوص جنہوں نے اس محفل نو پورے رنگ دے وچ رنگیا اور ہر ثنا خان ایک عزت و توقیر دے نال ساڈے سامنے پیش کیتا، شہر قصور دا فخر آستانہ عالیہ حضرت خواجہ زیب الحضوری قصوری دے فیض یافتہ جناب حافظ محمد سہیل قادری صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز دے نال لاجواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے پھول نچھاور کیتے، اور بہت سارے احباب نے جنہاں دے میں نام تو بھی واقف ہاں، اگر میں نام لینے شروع کراں تو پھر سارا وقت جڑا ہے وہ اتنے ہی لگے گا۔ تو حاجی نیاز صاحب کی طرفوں جڑا آرڈر سی وہ ہے 10 بجے محفل کا اختتام ہے، تو میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے میں کوشش کراں گا کہ ایک اس حوالے نال بات کر کے میں گفتگو نوں اختتام کی طرف لے کے جاواں۔ تو جنہیں احباب تشریف لے کے آئے ہو، میری دعا ہے کہ خالق کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت دی پاک چادر دا صدقہ اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے سارے کے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ بھئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میں چبرنا ہونا چاہے آدھا بھی جنہ چاہے سجن آنکھ نہ ہونا، خالق جنہ چاہے مہربانی نہ کرے ہونا چاہے بندہ آدھا نہیں۔ اے جدو عطا مالک دی ہوتی ہے کہ رب جنہوں پسند کرے ذکر مصطفیٰ دی محفل دے وچ وہ بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ دی مرضی ہے کہ جنہوں چاہن جس طرح نواز دے کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہون گے جڑے اج دی محفل دے وچ اس اعتبار نال آئے نے مدینے والے اور سدے دی محفل وچ چلے ہیں کہ کدی رات کو اکھ لگے تے زیارت ہی کروا لیں۔ تو اس اعتبار کے نال اسی سارے حاضر ہوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضرات دی وقار معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع میرے ذمہ اس اعتبار دے نال خالق دے لارے کلام مجید وچوں آئے مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، مالک فرمایا کہ اے لوگوں میں جڑا تواڈے ول رسول گھلیا ہے ایک سراپا معجزہ بنا کے گھلیا۔ دوسرے انبیاء اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے میں رسولہ دے ہوتے مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، انہاں شان ایک دوسرے نلوات عطا کی ہے۔ مالک کس طرح اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، انہاں دے وچوں ایسا رسول ہے جنہیں میرے نال ڈائریکٹ گلاں کی،
میرے نال گلاں کیتیاں نے، کلام کیتا ہے. نبیاں دے وچوں کسے دا یہ مقام نہیں کہ اللہ دے نال کلام کرے، مگر اللہ فرماتا کہ من ہمن کلم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ دا یہ مقام ہے کہ انہیں میرے نال کلام کیتا ہے. مالک نے انہاں تیرے نال کلام کیتا. باقی نبی اللہ فرمایا انہاں دے وچ ایسے نبی بھی نے جنہاں اگ دے وچ چھلانگ تے لگائی اگ دا کام جلانا ہے، مگر نبی جدوں اگ دے وچ گیا تے اگ نے ساڑیا نہیں بلکہ اگ وہ دے واسطے گلزار بن گئی. مالک غور فرمایا کہ انہاں دے وچ ایسا رسول ہے، ایسا عظمتہ والا نبی ہے جڑا مٹی دا پرندہ بناوے تے پھونک مارے تے مٹی دا پرندہ بھی اڑ جاندا ہے. لوگوں کو گل تو سنی ہونی، لوگ کہتے ہیں جو کرتا ہے اللہ تو سوا کوئی کسی کام کو کر نہیں سکتا، کوئی مکھی دا پر نہ کری بنا سکتا. میں آخیا یہ کیوں پتہ نہیں عقیدہ کتوں کڈیا کہ جڑا کوئی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا، اللہ دا پاک نبی تے ایڈی وڈی چڑی پیا بنا دے تو مکھی دے پر ہو گیا کہ مکھی دا پر نہیں بنتا. فرمایا کہ کہائی عبد الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ دا پاک نبی ایسے پرندہ بناوے مٹی دا، انہوں پھونک مارے تو مٹی دا پرندہ بھی اڑ جاتا ہے. اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. اللہ فرماتا ہے، اللہ دا قرآن بات دستا ہے پیا کہ جو تساں کھا کے آئے ہو نبی وہ بھی دستا ہے، جو تساں گھر رکھ کے آئے ہو نبی وہ بھی دستا ہے. اور میرے تو نہیں پتا کہ غیب دا علم کیوں کہتے ہیں، غیب دا علم کس چیز کا نام ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جو تساں کھا کے آئے ہو، اسے نہیں پتا کہ جڑا بندہ آیا کی کھا کے آیا، کوئی ہے پتا کہ لگتا تو کیمرے پہ ٹکرائے سارے ہی پہ بول دے کیڑا بندہ کی کھائے گا، مینوں نہیں پتا کہ کیڑا بندہ کی کھا کے ہے. جو گھروں کھا کے ہے یہ رب جانتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی دستا ہے کھا کے کی آئے دے، رکھ کے کی آئے دے، رکھ کے اسی آیا، رکھ کے وہ لوگ آئے دے. دستا نبی پہ لوگ کہتے ہیں نبی غیب دا نہیں جانتا. اللہ فرماتا ہے سارا کچھ ہی دس نہیں جانتا. کوئی مالک کہتا ہے کہ میرا نبی ہر شہر کا علم جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مقام ہے، عیسیٰ جی دا مقتدی ہے، اس امام دا کتنا مقام ہے. تیرے تے میرے لاجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا مقام ہونا ہے. اباب دی وقار اسی آستانہ آریا شرک پر شہید خادمہ کردار گوگا نقشبندی صاحب، باقی احباب بہت سارے ہیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تے ایڈیاں گلاں تے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو آئے نا شرک پر شریف کے اندر تے شرک پر شریف دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی کھیلن، ایک بچی کے سامنے حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بن کے کھلو گئے. لوگ آکھیا حضور یہ چھوٹی جی بچی ہے، یہ سامنے تسی ہاتھ بن کے کھلو گے، بڑے بڑے امیر تے قبیل آندے نے، تساں کدی یہ نہیں کیتا بچی دے سامنے کھلو گے. فرمایا اس بچی وچوں مینوں شیر محمد دی خوشبو ملی، اس بچی وچوں مینوں شیر محمد دی خوشبو آندی ہے. یہ بچی جوان ہوے گی، یہ نکاح ہوے گا، یہ وچوں اللہ شیر محمد نو پیدا کرے گا جہاں دنیا دے اندر ڈنگا ہی بج جائے. حضرت وقار یہ تو مصطفیٰ دے غلاماں دا مقام ہے. میرے آقا کا کتنا مقام ہونا ہے. حضرت وقار نبیوں دی صف دے اندر وہ نبی بھی ہے جنہیں انج عصا ماریا پتھر دے اوتے، پتھر تے سوٹا ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. بولو پانی دا چشمہ. توجہ میری طرف رکھو، پیر صاحب آون کے آپ سارے استقبال کریں گے. حضرت موسیٰ کریم اللہ دی قوم نے عرض کی تھی اللہ دے نبی ساڈے کول پانی مک گیا ہے تے پانی دیو، پانی ملنا چاہیے. تے قوم نے سوال اس جگہ تے کیتا جتھے صحرائے چار چفیرے چٹکل میدان ہے، پانی دا نام و نشان نہیں، کوئی پانی نہیں سی تے تاں ہی منگیا ہے. پانی نہیں سی ہے تے تاں ہی منگیا ہے. جی ہوتا تے پانی منگدے ہی نہ. منگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندے کو شہر نہیں ہوتی تو بندہ پھر سوال کرتا ہے. حضرت موسیٰ کریم اللہ کے سامنے ساری قوم آگے تے آ کے آدھی اللہ دے پاک نبی ساڈے کول پانی کوئی نہیں تے پانی عطا کر دیو. موسیٰ علیہ السلام نے ایجا سمانا وقت دیکھا، آخیا مالک منگنے پہلے سوال پہ کرتے ہیں پانی کتوں دیواں انہاں نوں. اللہ فرمایا تو میرا کلیم ہے تے فرمایا نہ تیرے ہاتھ وچ کی عرض کی مالک ایک سوٹا ہے عصا ہے، فرمایا نو پتھر تے مار، اس عصا کو پتھر دے تے مار. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے اینج سوٹا ماریا، پانی وچوں اینج پتھر دے وچوں پانی دا چشمہ نکل آیا. جب پانی دا چشمہ نکلیا نا تے او 12 قبیلے سن اس قوم دے تے ہر قبیلے دے سردار بھی نال سن تے سردار تے پھر سردار ہی ہوندے، سردار تے پھر سردار ہی ہوندے نا. ایک سردار کہتا ہے پہلے پانی میں پیواں گا، دوسرا کہتا تو کوئی بڑا سردار ہے پہلے میں پیواں گا، تیسرا کہتا
تو بھی بہ جا پہلے میرا حق بنتا ہے. میں بڑیاں محنت کیتیاں نے, بڑیاں مشقت کیتیاں نے, موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بڑیاں لڑائیاں کیتیاں نے, پہلے پانی میں پیواں گا. چوتھا بول کے کہتا چل پیچھے میرا حق بنتا پہلے میں پیواں گا. ایک بول کے کہتا میرے قبیلے کے بندے زیادہ نے, میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نال چلنا تو جدو بندے زیادہ ہونے تو شان ود جاتی ہے, لہذا میرا حق بنتا پانی پہلے میں پیواں گا. وہ سردار آپ سے لڑن لگ پہ. موسیٰ نے آخیا یا اللہ پانی بھی دے دیتا ہے, لڑائی بھی ہو گئی. پانی بھی انہوں دے دیتا ہے, لڑائی بھی ہو گئی. چنگا نہیں سی پانی دیتا ہی نہ, چپ کر کے لگے جاتے سے. اللہ فرمایا تو ساڈا کلیم ہے, اسی نبی کو بے اختیار نہیں بنا دے. سوٹا تیرے کولے اگے مارے تے ایک جاری ہو گیا, ہن ایک ہور سوٹا مارا سوارا چشمے دا کی کر دے. ایک باری سوٹا ہور مار. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دوسری باری اینج پھر سوٹا ماریا نا تے 12 چشمے جاری ہو گئے. پانی کتنے چشمے جاری ہوئے؟ ایک باری سبحان اللہ بھئی 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی قوم دے جڑے وہ لوگ نے قبیلے والے سارے پانی پہ پیندے نے. حضرت نے وقال یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ دا معجزہ. کہدا معجزہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے پتھر دے وچوں 12 چشمے جاری کیتے. کوئی کمال نہیں گا, کوئی کمال نہیں. پتھر وچوں پانی کڈ دینا کمال نہیں گا. کیوں کہ پتھر وچوں پانی نکل دے. پہاڑی علاقے میں جاؤ تسی تے چشمے جاری ہوندے تو دیکھو گے جڑا پتھراں دے وچوں پانی پہ نکلدا ہے وہ چشمے جاری رب نے پتھر وچوں کیتے نے. جتھے بہار پانی نکل سکدا ہے اوتھوں کڈنا, پانی کڈنا کمال نہیں, یہ ممکنات وچوں پانی نکل سکدا ہے. اللہ دے پاک نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ہاجرہ آپ دی والدہ نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہے. اس طرح اڈیاں مارتے پہ زمین تے ماں ہی ہوندی ہے نا. جدو پتر نو تڑپدا ویکھیا پیاس دے نال پتر ملکدا پیا, چھاتی دا دودھ ختم ہو گیا, پانی موجود کوئی نہیں, پتر دے ہونٹ سکے, ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا تے ماں ایک پہاڑی دے اوپر کھلو کے نا ادھر ویکھیا شاید کوئی قافلہ آوے تے میں پانی لے لواں. پھر دوسری پہاڑی تے آ کے ویکھیا, مروہ تے آ کے ویکھیا شاید کوئی قافلہ ہوے تے میں لیا کے تے پانی اپنے پتر نو پلاواں. کدی صفا تے جاواں, کدی مروہ تے جاواں, کدی صفا تے جاواں, کدی مروہ تے جاواں, کدی اپنے پتر دے ول ویکھن. ایک پہاڑی تے آ کے پتر ول ویکھن کوئی نقصان تے نہیں میرے پتر نو پہنچادا, کوئی درندہ آ کے پتر نو نقصان نہ پہنچاوے. دوسری پہاڑی تے جا کے تے پانی ویکھن. حضرات کدی ادھر کدی ادھر جاندے نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین تے اڈیاں پہ مار دے. اللہ نو ادا پسند آ گئی. فرمایا کہ پیارے جبریل یا اللہ حکم ہوے, فرمایا اسماعیل دی پیشانی وچ ساڈے یار دا نور ہے تے جے اڈیاں اسماعیل مارے تے کی خیال ہے آپ پانی نہ اتھوں کڈ چھڈے آپ اس جگہ تو پانی نہ کڈ دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اڈیاں پہ مار دے. یا اللہ نبی دی اڈیاں وچوں پانی نکلے گا, اللہ فرمایا نو پانیاں دا سردار بناواں گا. یہ نام ہوئے گا زم زم, کہ پانی کا سردار بناوا گا. جتنے بھی کوئی پیوے گا اس پانی کا بھی احترام کرے گا. آج کسی بھی مسلک کا بندہ ہوئے تو زم زم کا ادب کرتا ہے, کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے. میں ایک بندے نے کیا, میں کہ زم زم کا پانی کیوں کھلو کے پیتے؟ کہتا یہ ادب ہے. میں کہ کیوں ادب ہے؟ کہتا اس پانی نے نبی دیاں اڈیاں نو چومیا ہے. میں کہ نبی دیاں اڈیاں نو چومن والے پانی کا احترام ہے, نبی کا احترام ہے. نبی دی ہڈیاں نو پانی لگے اونوں کھڑا ہو کے استقبال کرنا جائز ہے. کی خیال ہے جدو آل رسول آوے تے پھر انہاں دا استقبال کرنا جنہاں وچ کھونے رسول ہے, جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہون, پھر انہاں دا استقبال کرنا, انہاں دے واسطے کھڑے ہو جانا, یہ بھی باعث ثواب ہے, باعث اجر ہے. حضرت وقار اسماعیل علیہ السلام نے ہڈیاں ماریاں, زمین چوں پانی نکلیا. کمال نہیں کر کیونکہ زمین چوں ہی پانی نکلتا ہے, زمین دے وچوں پانی نکلتا ہے. کمال کی ہے, آؤ تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے, حضور سفر تے جا رہے ہیں, حضور دے نال مصطفیٰ دے غلام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر نے عرض کی تھی ماذا کے رہنے والے پانی مک گیا, پانی مک گیا. جب تو انہاں آخیا نہ سونے پانی مک گیا ہے, میرے پاک نبی یہ نہیں فرمایا کہ میں تے دیکھ کچھ نہیں سکتا, اللہ پانی دینے والا ہے, اللہ کو منگنا چاہیے. حضور نے نہیں فرمایا, میرے پاک نبی نے فرمایا کسی کو ہے کوئی تھوڑا بہت پانی ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے ماذا کے رہنے والے تہاڈا ایک غلام ہے, اون دے پیالے وچ ایک گھٹ پانی دا ہے. کتنے ایک گھٹ پانی دا او دے پیالے وچ ہے. میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا پھر لے آؤ میرے کو, وہ پیالہ پانی دا لے کے آؤ.
صحابی نے انج پیالہ پڑیا کہ ایک گھٹ وچ پانی دا لیا کے انج حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا. پھر آقا نے فرمایا بلال آقا ہو حکم ہوئے فرمایا اعلان کرنا اعلان کرنا. حضرت بلال اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا. وہ جن سرکار کے صحابی سارے آئے ہزارہ کا لشکر صحابہ دا فرمایا کہ سارے آ جاؤ اپنے مسجد لے کے آ جاؤ اپنی سواریاں لے کے آ جاؤ. کسی صحابی نے نہیں آخیا کہ یا رسول اللہ ہوٹل دا ایک ہی پانی دا مسجد بھی منگوائی جاندے ہو سواریاں بھی منگوائی جاندے ہو ایتھے تا ایک بندہ پانی پیے تے باقی بھی پی جاتا ہے. پہلے بندے گلاں سنا دے کہندے نے پہلے بندے شکر والا پانی ایک باقی بندہ کلا ہی پی جاتا سی. میں کہ ہوٹل والے بندے تا گلاس نہیں پیندے تے جڑے گلاس نہیں پیندے سبحان اللہ بھی تو نہیں کردا جڑا رج کے زمزم دا جڑا میں ہن جڑا سبحان اللہ کہ رج کے زمزم شریف دا پانی پی رہے ہیں. استقبال کیجیے گا سید آل رسول جب بغیر ہو رہی ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام رسول کے جو ہو عشق مصطفیٰ جو ہو عشق مصطفیٰ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں حضور کی سید ملیلہ مشرف البخاری اس سید علی ہے مشرف البخاری اس سید امام ہے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے. الحمدللہ آج کی سمت پاک کی صدر محفوظ بین طریقت رہبر شریعت فخر السادات زینت السادات حضور کی سید امام حیدر شیخ بخاری آستانہ عالیہ حضور خواجہ دائم الحضور رسولی نمائندہ ریڈیو ٹیلی ویژن صدر پریس کلب رسول الحاج شوکت علی لکشمری صاحب بہوزر قادری صاحب علی عمران صاحب حاجی بشارت علی قادری صاحب وسیم آواز صاحب اور جتنے بھی ساتھی میرے مرشد کے ساتھ آئے ہیں میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت اپنا بیان جاری رکھیں گے اور بیان کے بعد جیسے میرے مرشد کا حکم ہوگا اگلا پروگرام جو ہے وہ میرے مرشد چلائیں گے. میرے مرشد کا آرڈر ہوگا اور میں اسی طرح پروگرام کو آگے لے کر جاؤں گا. جی ماشاءاللہ عددی محفل پاک کے صدر محفل اور بردہ اغوش ولایت فخر الصدات زینت الصدات آل نبی اولاد علی نسل رسول خلی رسول خیریاب آستانہ علیہ حضرت خواجہ دیمن حضوری قصوری پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دعوت برکات ملاریہ وحافظ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت خواجہ دیمن حضوری قصوری آپ الحمدللہ مسند صدارت جلوہ فروز نے اور جناب فخر قصور جناب شوکت حسین نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لے کے جناب باؤ قادری صاحب آپ بھی تشریف لے کے اندر قادری صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے ماسٹر جمال صاحب جنہیں سائیاں دے خادم تشریف لے کے دور و نزدیک تو بی بی پاک زہرہ دا صدقہ اللہ صدی حاضر قبول فرماوے. اب آبے دی وقار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ایک جڑا معجزہ ہے کہ اس گھر دا معجزہ جدے اندے اج اونا لوکاں نوں بھی شاکے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں
جڑے کلمہ حضور دا پڑھ کے تے پھر انہاں اُتے شک کردے نے کہ پتہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں ہے. اج تیرے تک حیا علی الفلاح دی آواز آوے تو ایمان والا, تیرے تک کلمہ مولوی صاحب لے کے آون تو ایمان والا. حضرت وقار جنہاں نو اللہ فرماوے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ فرماتا میں انہاں دے وچ رسول گھلیا ہے وہ ایمان والے نے. تیرے کول ایک دن آواز آوے تے تو ایمان والا, جدے گھر 23 سال نبی نے قیام کیتا ہوئے وہ ابو طالب ایمان والے. مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ دے بابا حضرت سیدنا ابو طالب آپ ایمان والے نہیں, انہاں تے شک کرے بندہ کہ جناب وہ ایمان والے نہیں, انہاں تے بندہ اعتراض کرے. حضرت وقار جنوں اپنے ایمان دا نہیں نہ پتا وہ پھر انہاں تے گل کردا ہے. تیرا پتر حافظ قرآن ہو کے تے 7-10 بندے جنت وچ لے کے جاوے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے, تے کی خیال ہی جنہاں دے پتر نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا, جنہاں دے پتر نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا, تے جنہاں دا پتر گھوڑے دی ایک رکاب وچ پیر رکھے دوسری وچ رکھن تو پہلے سارا قرآن پڑھے وہ ایمان والے نے. اللہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, میں یار ہوں سراپا معجزہ بنا کے گھلیا ہے. حضرت وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تو معجزہ نہیں سمجھ سکتا. معجزہ وہ ہوتا ہے جڑا عقل کو عاجز کر دے. اگر تو معجزہ مصطفیٰ دا نہیں سمجھ سکتا, حضرت وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہاتھ نال لقمے کھلائے نے, جنہیں نبی نو لوڑیاں اپنی زبان دے نال دتیاں نے, جنہیں میرے پاک نبی دے نکاح دا خطبہ پڑھیا ہے, حضرت وقار جنہیں پورے مکے نال ٹکر رہی ہے کہ اس مولا علی دے بابے کو تو کیویں سمجھ سکتا. مولا علی دے بابے کو کیویں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے تے مولا علی نو سمجھنا مشکل ہے. جب سنونی دا آپ نے نعرہ لایا فرمایا پوچھو میرے کولو, پوچھو میرے کولو, پوچھو میرے کولو. حضرت وقار بڑے بڑے دانشور یہ گل کہہ کے چپ کر کے کہتے نے سمجھ نہیں آتی یا انہیں کائنات کو بنایا یا انہیں سامنے کائنات. علی کا مقام ہوئے یا انہیں کائنات کو بنایا ہے یا کائنات انہیں سامنے بنی ہے. حضرت وقار کے غلامہ دا مقام ہوگی, مصطفیٰ دا کتنا مقام ہونا ہے. تیرے سے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے. میں عرض پہ کہنا سا صحابہ نے کتنی معذاب دینے والے پانی مک گیا. حضور فرمایا کسی کو ہے کتنی سونیا ہے پانی, گھٹ پانی ہے, یہ کیویں سارے پیون گے. انہاں یہ نہیں آکھیا بلال نے سارے نو آواز دی, صحابہ مسجدے لے کے آگے اپنی سواریاں لے کے آگے میرے پاک نبی انج تشریف رکھی زمین تے. حضور نے اپنی مبارک انگلیاں جڑیاں نے انج پیالے دے وچ کر کے کہ حضور نے اس طرح جدوں کیتیاں صحابہ فرما دیتا. رومی کشمیر آج پہ کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایسے بات ترجمانی کی ذوق ہوئے تے آکھو سبحان اللہ. ساڈی بڑی تے سبحان اللہ پابندی سی ہن سائیں آ گئے ہونے دی نہیں پابندی. مولوی تو روز بج سکدا ہے پر جدوں پیر بیٹھے ہون سائیں بیٹھے ہون پھر روز نہیں بجنا. سویرے کی خبر تہاڈی لگ جانی بے دا سبحان اللہ. محمد رسول یا خدا سبحان اللہ. اب ہم دیوار رومی کشمیر آر پہ کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ اس بات فرماتے ہیں واہ کریم اے امت دا مہر سوار اللہ اللہ مقام میں لکھا ہے مرتبہ عطا فرمایا میرے نبی
میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ بیٹھے سید علی رسمی فرمان کوئی گل خاموش نہ رہے بنیا قبر وچ پوچھنا باپ نہ کوئی دی ہوے ہاتھ دس دنیا وچ کی لینا ہے اسالی کو جواب دے ہو اج پوچھ لے پے ہوئی کہ دنیا اسی میں بس جا کے سجنا نو بلا کے سجنا نو بلا کے کوئی گل کرے سب سے مکہ پاک دا پاک شہر ہو گیا اس سے گھر دی مولا نقشبندی صاحب میں گل کرن لگا جس گھر دے وچ میرے پاک نبی نے 23 سال دا عرصہ گزاریا 23 سال دا میرے پاک نبی نے عرصہ گزاریا جس گھر دے وچ اج نبیاں نوں حکم ہوے یا ایھا رسول کلو فرمایا کہ جیڑا کھانا ہے نا اے رسولو اگر کھانا کھانا ہے تے پاک تو سوا نہیں کچھ کھانا رسولہ نو رب یہ گل کہے کہ تسی پاک کھانا ہے تے پاک وہ ہوندا ہے جیڑا پاک گھر دے وچ پکا ہوے جیڑا مشرک دے گھر دے وچ پکے وہ پاک نہیں ہوندا انما المشرکون نجس مشرک نجس ہوندا ہے پلید ہوندا ہے مشرک دے گھر وچ جیڑا پکا ہوندا ہے وہ بھی پاک نہیں ہوندا رسولہ نو حکم ہے تسی پاک کھانا ہے طیب کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے تے رسولہ دے امام نے کی خیال ہے رسولہ دے امام جڑے وہ پھر ایویں کھاتے رہے 23 سال جس گھر دے وچوں نبی نے لنگر کھادا ہے تے جس نو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لایا ہوے اجے بھی دولت پہ جاوے اجے بھی دولت پہ جاوے گا مولوی یہ گل کرے کہ جس روال نبی دا ایک باری ہاتھ لگے اونوں اگ نہیں ساڑدی جنوں 23 سال نبی نے نال لایا اونوں دولت دی اگ ساڑ دے گی حضرت مقام واقعے دا پاک شہر ہو گئے قحط پہ گیا قحط پہ گیا لوگاں دے جانور مرن لگ پے بھوکے بچے مرن لگ پے لوگاں نے سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے خیال کیتا کہ لگدا ہے کہ رب ناراض ہو گئے نے ساڈے 360 سال خدا نے تے انہاں نوں راضی کری انہوں نے اونٹ لیا تے بڑا بہت لاکھ اودے قدماں تے جا کے نا اون جانور نوں اونٹ نوں ذبح کیتا اوندا خون لے کے اودے چہرے تے لایا تے کہندے نے خدا دی میہ پوا دیو بارش پوا دیو انہاں دا خیال ہے کہ ہن صبح بارش ہو جاوے گی جدوں صبح ہویا نا
تے دن چڑھیا تے سورج اگے نالوں بھی تیز انہاں دا خیال سی میਂਹ صبح پی جائے سورج اگے نالوں بھی کڑاکےدار چڑھیا انہاں کہ یہ بنیا انہاں کہ نال دا رب ناراض ہو جڑا عزا سی نا عزا وہ ناراض ہو گیا ہن انہوں راضی کرے انہاں ایک ہور پڑھیا تے جا کے اونٹ ذبح کیتا اونتے کے بھی ذبح کیتا تے انہوں بھی خون لایا تے دھوپ پھر تیز جڑی انہاں کہ یہ اگلا خدا ناراض ہو گیا وہ راضی کرنے 360 انہاں نے جانور ذبح کیتے بارش پھر نہ ہوئی انہاں کہ ہن مکہ شہر چھڈ چلیے ایتھے گزارا نہیں ہونا اس شہر دے وچوں نکل جانے ہیں ابا میری وقار جدوں انہاں آکھیا اس شہر دے وچوں آپاں نکل جانے ہیں انہاں کہ جائیے تے جائیے کہ تھوڑا جتھے پانی ہوئے گا اوتھے چلاں گے لوگاں نے اپنا مال بنیا بچیاں نوں لیا سواریاں تے سوار ہو کے تے مکے چوں نکلن لگے مکے دے چار چفیرے انہاں نے نظر دوڑائی پانی کوئی نہیں وچ تار مکے دے ایک بابا کھلوتا ہے شملے والی پگ بنی ہے تے دراز کاندے اینجو نے ہاتھ وچ کھنڈا پھڑیا تے مکے دے چوک دے وچ کھلو کے کدی کعبے ول ویندا ہے کدی ایک گھر ول ویندا کدی کعبے ول ویندا تے کدی نظر چوک کے تے ایک گھر ول ویندا ہے اجازت دیو تے اللہ دا قرآن پڑھ دے اللہ دا جدوں قرآن پڑھیا جاوے اللہ فرماتا ہے اس قرآن دے وچ میں شفاواں رکھیاں پر رکھیاں ایمان والے واسطے ایمان والا او ہوندا جڑا علی نوں مندا جڑا مولا علی نوں منے کبھی ایمان والا نہیں ہو سکدا ہن مولا علی دے ملنگاں دے سامنے میں قرآن پڑھ لگا ہو جا پا کے آپ ذرا سبحان اللہ اب ابے دی مکان سمجھ کے ساتھی ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ مبارکہ وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اور مکہ سے بلند مقام ابراہیم اور دیکھانا کعبہ بنیا ہے نویں مکے سے سجا رکھے بابا بول کے کہتا بچوں چلے بنا کا بابا ایسا مکہ چھاڑ کے چلے آؤ بنا کا پتر کبھی مکہ نہیں چھاڑ کے جائی جائے اللہ کا گھر مجھولے ہوئے بنا کا بابا جائے جہاں ایک پانی کوئی نہیں سارے بچے پیاسے پہ مر دے سارے جانور پیاسے پہ مر دے ایسا مکہ ہی چھاڑ چلے آؤ بابا کہنا قربانیاں دے لو انہاں کا سب قربانیاں دے 360 دیا دے بارش پھیرنے کی بسنی بابا کہتا ہے آؤ ایک دیوانا میں دس دینا اور سکار دینا ایک چھوٹا جا بچہ ہے جینا نام محمد ہے اگر انہیں ہاتھ چکلے بارش آتی ہے فون کر کے پوچھنا نعرہ میرا صحیح نہ سارا کوئی جانتا ہے او بابا کہتا ہے کہ اگر اور سکھاتے میں جا کے تو دعا مانگی نا انہیں دعا تھوڑے واسطے مانگ دیتی تے بیڑے پاک ہو جا کے آدھی بارش برس گئی انہاں کہا بابا چھاڑ ایسے بڑے بڑے سرداراں دے منڈے دعا کرتے ہیں تے کچھ نہیں بنیا تے وہ گھر دا کیڑا گھر ہے انہاں کہا او ابو طالب دا گھر ابو طالب دا گھر مولا علی دے بابے دا گھر انہاں کہا آؤ جڑا ابو طالب دا گھر ہے اور سردار دے وچ ایک بچہ جس دا نام محمد ہے انہیں دعا کی تھی کام بن جانا انہاں کہا بابا مکے دے سرداراں نے ایتھے دعاواں کیتیاں نے سرداراں دے بچیاں نے دعاواں کیتیاں نے تے بارش نہیں برسی اوندے آ کے بہت ہی برسے انہاں کہا کہ گل دسو جدوں مکے دے سرداراں دے منڈے گلی وچ نکلدے نے مکے دے بازار وچ کدی اوندے تے بدل نے سایہ کیتا کدی بدلاں نے سایہ کیتا ہوے انہاں کہا نہیں کدی نہیں سایہ کیتا انہاں کہا جدوں سونا محمد نکلدا نا جتھے جتھے ہو جاندا اوتھے اوتھے بدل سایہ ہو جاندا اوتھے اوتھے بدل سایہ کردا ہے حضرت مولا علی دی اما جان حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرماندیاں نے کہ جدوں دا سونا ساڈے گھر آیا نا ساڈے گھر گرمی نہیں گرمی نہیں ٹھنڈی ہوا دے مکے دی ساریاں عورتاں نے آ کے ساڈے گھر دے وچ بیٹھ جانا
آ کے بہ کے نا تے انہاں نے شام کو واپس جانا تے میں آکھیا بھی تساں سارا دن ایتھے بیٹھیاں ہو ایتھے آ کے رہندیاں ہو تے واپس تساں جاندیاں نے میں کہا فاطمہ گل اے آ جدوں تیرے گھر آنیاں نا تے گرمی نہیں لگدی ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں رہندیاں نے سانو سرور بڑا آندا ہے تیرے گھر دے پتہ نہیں گل کی ہے کدی دھوپ نہیں آئی ہمیشہ سایہ رہندا ہے پورے مکے دے وچ دھوپاں نے تیرے گھر دے وچ دھوپ کوئی نہیں جناب فاطمہ فرماندیاں نے کمال ساڈا نہیں او محمد دا کمال ساڈا کمال نہیں او جڑا سونا محمد بیٹھا نا او دا کمال ہے اب ابے دے مکان حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے دیوانے والیو کمال ساڈا ہوئی بیڑا بھی ساڈا ہوئی ابو طالب ہوئی ابو جعفر بھی ہوئی طالب بھی ہوئی اسد بھی ہوئی کمال ساڈا کوئی نہیں اے ساری مسئلہ محمد نے اور نبی بھی محمد بیڑا اور محمد نہ جاؤ بیٹا اور بیٹا ساری کا کھول کے رحم اللہ برسا ادھر جناب مولا علی دے بابا جان نکلے آپ نکل کے نا انہیں دروازہ کھولیا میں خیر انہیں کہا جی محمد ہے اسا جناب محمد ہو ملنا ہے بڑا بندہ ہوئے تو چھوٹے دا پتہ پوچھا جاوے تو بندہ دیکھتا ہے کہ خیر ساڑھے بچیاں دا پوچھتا ہے میں سامنے ہے تو میری نام گل لکھی کہتا ہے سونا محمد ہے حضرت ابو طالب سرکار نے فرمایا کی گل ہے انہاں کہا جی اسی تواڈے محمد دی ایک تے کرنی ہے زیارت دوسرا اودے کولوں منگن آئے اودے کولوں منگن آئے سوال کرنا ہے ایک زیارت کرنا ہے ایک سوال کرنا ہے حضرت ابو طالب کا سینہ چوڑا آ گیا فرمایا میرے محمد کولوں منگن آئے میں تے اگے آنا سا میرا سونا ہوئے جڑا سارے سخیاں دا وہی امام ہے اج منگن آئے ہو تساں انہاں کہا جی اسی منگن آئے حضرت ابو طالب اندر گئے میری سرکار زمین پہ بیٹھے نا انج انگلیاں دے نال زمین پہ لکیراں پہ مارن حضور اس طرح ہاتھ پہ زمین اپنے مقدر تے نال بھی کرے اج میری سرکار دے ہاتھ لگ گئے سرکار دے قدم مبارک بھی لگے تے ہاتھ بھی سرکار دے پہ لگ گئے زمین اپنے مقدر تے نال بھی کر دی ہے حضرت مقدس حضرت ابو طالب نے جڑے بڑے جا کے آکھیا سونا اور سارا مکہ ہی آ گیا مکہ کے سارے لوگ آئے نے دکھا دے سب محمد کو لوگ منگن آئے تو کی خیال ہے میرے نبی پاک نبی نے مسکرا کے انج بے کی فرمایا چاچا آ گئے نے سارے آ گئے سونے سارے آ گئے میری سرکار نے انج آسمان پر دیکھا عرض کی تھی مالک مکے دے لوگ منگن آ گئے تو کی خیال ہے اللہ فرمایا سونے جی آ گئے نے تو انہوں نے بیلا نہیں ہونا انہوں نے بیلا نہیں موڑنا کہ عاشق نے اپنی زبان دے وچ ترجمہ کیتا رب آکھیا کی ہوئے گا رب کی آکھیا ہوئے گا جدو میرے پاک نبی نے آج کی مالک سارے منگن آ گئے نے تو ہون اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ذوق ہے تو پڑھیے اب آپ دے وقت جدو تیرے تے میرے آج پاک نبی نے آج کی مالک السلام سارا مکہ آ گیا منگن واسطے آ گیا سوال میں آ گیا ہون اللہ فرمایا کسے منگتے لونا اوڑی خلا سارے کسے منگتے لونا اوڑی خلا سارے میرے دکھن راجپال بھی نصیب لے کے آ گئے
سچا کھات رب دی نشان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں. تقریر میری مکمل ہو گئی ہے. شیر سارا میں پورا کرنا محمد نہ میرے نام ڈال کے کہنا گولڈ جدا یاد سائیاں نو ویکھ کے لکھیا محبوب نو ویکھ کے جنا لکھیا. اب آگے جو سارا مانا میرے اپنے چہرے والے ویکھ لائے لائے دیکھ کے میں جاوے گا سبحان اللہ. اے اج مالا بارش پہلا ہی برسن لگ پئی میرے پاک نبی اجے تے اعلان نبوت تے دور دی گل 9 سال دی عمر دے وچ یہ 9 سال دی ظاہری عمر مبارک جدو حضور نے اینڈ دعا کر کے تے خدا ذکر کیتا حضرت ابو طالب نے جڑی سرکار دی نام لکھی اودے وچ تذکرہ کیتا کہ سونیا میں تیرے انہاں گورے گورے ہتھاں تو بھی جاننا جدو تو مکے دے وچ اینڈ اٹھائے تے نال ہی اللہ نے بارش برسات چھڑی. حضرت ابو بکر نے انہاں دے کول وہ صدات تشریف فرما رہے. ایک بیٹی نے بڑی پیاری گل کی نقشبندی صاحب نے کہا جدو گلاب کا پھول اسی سونگنے اون دے وچوں مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو ہے. فرمایا جدو گلاب دے پھول نوں سونگو پھر نبی تے درود پڑھیا کرو کہ اون دے وچ پسینہ حضور دے پسینے دی خوشبو ہے جن دے وچ مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو ہوے اونوں ویکھ کے تے درود پڑھنا چاہیے جنہاں وچ خون رسول رسول ہوگے انہاں دا کتنا مقام ہوگا. اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بناوے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگے جس طرح سائیں ہن تہاڈے سامنے نقابت دے بادشاہ